تاریخ کی امیر ترین شخصیات۔ اگر پوچھا جائے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان کون ہے تو بیشتر افراد جٹ سے مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کا نام لے دیں گے، مگر انسانی تاریخ کا سب سے امیر ترین شخص کون ہے، یہ سوال ضرور بڑے بڑوں کی سیٹی گم کر دے گا۔ ہر دور کے امیر ترین افراد کی درجہ بندی کرنے میں تاریخ دانوں اور معیشت دانوں کو بھی کئی ماہ تک تحقیق کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، کیونکہ مختلف زمانوں میں لوگوں کی مالی حیثیت اور ان کے دور میں اقتصادی نظام اس موازنے کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔ حال ہی میں ایک امریکی جریدے نے ہر دور کے امیر ترین 10 افراد کی فہرست مرتب کی ہے، جسے حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے بھی زیادہ امیر لوگ تاریخ میں گزرے ہوں۔ تاہم اس فہرست میں دولت مند افراد کی درجہ بندی ان کے اقتصادی اثر کو دیکھتے ہوئے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے مطابق آپ کے لیے بھی ہر دور کے 10 امیر ترین افراد سمجھے جانے والے اشخاص کے بارے میں جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ نمبر 10، چنگیز خان۔ 1162 سے 1227 عیسوی تک زندہ رہنے والا منگول شہنشاہ چنگیز خان بلا شبہ دنیا کی کامیاب ترین فوجی سپہ سالاروں میں سے ایک تھا۔ اس کے ظلم و ستم سے قطع نظر منگولیا کے میدانوں میں ایک غریب چرواہے سے خود کو دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں سے ایک بنا لینا چھوٹا کارنامہ نہیں۔ چین سے یورپ تک اپنی سلطنت قائم کرنے والے چنگیز خان کو تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ تاہم اپنے عظیم اختیارات کے باوجود تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ چنگیز خان نے کبھی بھی دولت ذخیرہ نہیں کی۔ در حقیقت چنگیز خان کی سخاوت اس کے اثر و رسوخ کی کنجی ثابت ہوئی۔ ماہرین کے مطابق چنگیز خان کی کامیابی کی ایک وجہ فتوحات سے ملنے والے مال غنیمت کو اپنے فوجیوں اور دیگر کمانڈرز میں تقسیم کر دینا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس منگول جرنیل کو ہر دور کے دولت مند ترین انسان کی فہرست میں 10ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ منگول سپاہیوں کو لوٹ مار کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ہر مقبوضہ علاقے سے ہر چیز کا جائزہ کوئی فوجی عہدیدار لیتا تھا، جن کو بعد میں فوج اور ان کے خاندانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ چنگیز خان کو مال غنیمت سے بڑا حصہ ملتا تھا، مگر پھر بھی وہ امیر نہ ہو سکا، کیونکہ اس نے اپنے لیے کوئی محل، کوئی مندر، کوئی مقبرہ، یہاں تک کہ گھر بھی تعمیر نہیں کروایا۔ چنگیز خان کی پیدائش ایک اونی خیمے میں ہوئی اور اس اونی خیمے میں ہی وہ مرا، جس کے بعد اسے کسی عام فرد کی طرح اس کے لبادے میں لپیٹ کر گمنام جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ دولت نہ ہونے کے باوجود چنگیز خان کے زیر قبضہ علاقوں یا زمین نے اسے امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ نمبر 9، بل گیٹس۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والے بل گیٹس اس وقت دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، جن کے اثاثوں کی مالیت 78.9 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ مالیت بھی کچھ ماہ پہلے کی ہے اور اس میں یقیناً اضافہ ہو چکا ہوگا، اور اب وہ بھی دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص امانسیو اورٹیگا سے 8 ارب ڈالر زیادہ کے اثاثوں کے حامل ہیں۔ بل گیٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1 خرب ڈالر کا حصہ چھونے والے دنیا کے پہلے شخص بھی ثابت ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ کچھ برس مزید زندہ رہیں، اور امریکی معیشت میں ان کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے ہی مائکروسافٹ کے بانی کو اس فہرست میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ نمبر 8، ایلن ریفیوز۔ انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا ایلن ریفیوز 1040 سے 1093 عیسوی تک زندہ رہا۔ وہ معروف برطانوی شہنشاہ ولیم ڈی کنکرر کا بھتیجا تھا اور نارمن کی مہم کے دوران اپنے انکل کی فوج میں شامل ہوا۔ جب ایلن کی موت واقع ہوئی تو اس وقت وہ 1000 پاؤنڈ کا مالک تھا، اور یہ اس دور میں انگلینڈ کے جی ڈی پی کے 7% کے برابر رقم تھی۔ آج اگر انگلینڈ کے جی ڈی پی کے 7% حصے کا اندازہ لگایا جائے تو در حقیقت ایلن اس دور میں 194 ارب ڈالر کا مالک تھا، اور اسی طرح وہ دنیا کے امیر ترین افراد کی لسٹ میں 8ویں نمبر پر آنے میں کامیاب ہوا۔ نمبر 7، دی راک فیلر۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والا راک فیلر ایک زمانے میں دنیا بھر میں جانا جاتا تھا۔
جس کی وجہ اس کا سب سے امیر ترین فرد سمجھا جانا تھا۔ 1839 سے 1937 عیسوی تک زندہ رہنے والے راک فیلر نے 1863 میں پیٹرولیم صنعت میں سرمایہ کاری شروع کی اور اتنی ترقی کی کہ 1880 تک اس کی کمپنی اسٹینڈرڈ آئل 90% امریکی خام تیل کی پیداوار کو کنٹرول کرنے لگی۔ راک فیلر 1918 کے امریکی فیڈرل ٹیکس ریٹرن اور مجموعی اثاثوں کی مالیت کے لحاظ سے $1.5 ارب کا مالک تھا، جو امریکی اقتصادی شرح نمو کے لگ بھگ 2% کے برابر تھا۔ اگر اسی اقتصادی شیئر کو آج کے حساب سے دیکھا جائے تو راک فیلر در حقیقت $341 ارب کا مالک قرار پاتا ہے اور تاریخ میں 7ویں امیر ترین شخص کا اعزاز بھی لے اٹھتا ہے۔ نمبر 6، اینڈریو کارنیگی۔ امریکہ سے ہی تعلق رکھنے والا اینڈریو کارنیگی بھی لگ بھگ راک فیلر کا ہمسر ہے، یعنی 1835 کو پیدائش اور 1919 میں انتقال۔ تاہم راک فیلر کو پریس کی زیادہ توجہ حاصل رہی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اینڈریو کارنیگی ممکنہ طور پر امریکہ کی تاریخ کا امیر ترین شخص ہے۔ اسکاٹ لینڈ سے امریکہ آنے والے اینڈریو کارنیگی نے 1901 میں اپنی کمپنی US اسٹیل JP مورگن کو $480 ملین کے عوض فروخت کی۔ یہ رقم اس عہد میں امریکی GDP کے 2.1% حصے کے برابر بنتا ہے، اور اس کو آج کے حساب سے دیکھا جائے تو در حقیقت اینڈریو کارنیگی $372 ارب کا مالک سمجھا جا سکتا ہے، جب ہی تو اس فہرست میں چھٹے امیر ترین شخص کے طور پر موجود ہے۔ نمبر 5، جوزف اسٹالن۔ سوویت یونین کا ذکر ہو اور اسٹالن کو فراموش کر دیا جائے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ 1878 عیسوی کی پیدائش کے بعد 1953 میں اپنی وفات کے موقع پر جوزف اسٹالن سوویت یونین کا مطلق حکمران تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید اقتصادی تاریخ میں سوویت آمر غیر نمایاں نام ہے، حالانکہ وہ ایسا آمر تھا جسے مکمل اختیار حاصل تھا اور وہ دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک کا مکمل کنٹرول سنبھالے ہوئے تھا۔ اگرچہ اسٹالن کی ذاتی دولت کو سوویت یونین کی دولت سے الگ کیا جا سکتا ہے، مگر اقتصادی طور پر سوویت یونین کا مکمل کنٹرول اسے کئی معیشتوں پر اختیار دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تاریخ کا 5واں امیر ترین شخص قرار پاتا ہے۔ نمبر 4، اکبر اعظم۔ مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر مغل سلطنت کے عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک ہے۔ وہ ایسی سلطنت کا مالک تھا جو اس عہد کے عالمی GDP کے 1/4 حصے کے برابر آمدنی رکھتی تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اکبر کے عہد میں ہندوستان فی کس آمدنی کے لحاظ سے تو انگلینڈ کے برابر تھا، مگر حکمران طبقے کا پرتعیش طرز زندگی یورپ سے کہیں آگے تھا۔ ان کا اندازہ ہے کہ ہندوستانی حکمران طبقہ اپنے مغرب کے ہم منصبوں سے زیادہ دولت مند تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اکبر اعظم دنیا کے امیر ترین افراد کی اس فہرست میں 4تھے نمبر پر موجود ہے۔ در حقیقت ہندوستان کی آبادی اور اس کی ترقی دینے کے معاملے میں بھی اکبر کو ہر دور کا سب سے بہترین شہنشاہ بنایا۔ نمبر 3، شین زونگ۔ چین کے شہنشاہ شین زونگ 1048 سے 1085 تک زندہ رہا۔ اس کا تعلق سونگ خاندان سے تھا، تاہم شین زونگ کو اقتصادی طور پر ہر دور کے سب سے زیادہ طاقتور شہنشاہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ چینی تاریخ دانوں کے مطابق شین زونگ کے عہد میں چین کے سالانہ آمدنی عالمی GDP کے 25 سے 30% کے برابر تھی۔ یہ شہنشاہ ٹیکنالوجی، ایجادات اور ٹیکس کے ذریعے سلطنت کی آمدنی بڑھانے میں ماہر تھا، اور یہ حکمت عملی اپنا کر یورپی حکومتوں نے سینکڑوں سال بعد ترقی کرنا شروع کی۔ چونکہ اس عہد میں سلطنت مکمل طور پر مرکز کے کنٹرول میں تھی، لہٰذا شہنشاہ کو معیشت پر پورا کنٹرول حاصل تھا، جس کے نتیجے میں امریکی جریدے نے شین زونگ کو تاریخ کا 3را امیر ترین شخص قرار دیا۔ نمبر 2، اگسٹس۔ 63 قبل مسیح سے 1400 عیسوی تک دندنانے والے اگسٹس سیریز کو روم کے عظیم ترین حکمران کی حیثیت حاصل ہے۔ وہ نہ صرف ایسی سلطنت کا انچارج تھا جو عالمی GDP کے 25 سے 30% کی آمدنی رکھتی تھی، بلکہ وہ ذاتی طور پر بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ اس کی ذاتی دولت روم کی معیشت کے 20% حصے تک پہنچ چکی تھی، اور آج کے لحاظ سے $4.6 ٹریلین بنتی ہے۔ ذاتی اثاثوں اور روم و مصر پر مکمل کنٹرول رکھنے کے باعث اگسٹس کو تاریخ کا 2را امیر ترین شخص قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، منسا موسا۔
सल्तनत माली का सबसे मशहूर हुक्मरान जिसने 1312 से 1337 तक हुकूमत की और अपनी सल्तनत को उरूज पर पहुंचा दिया। इस दौर में माली की सल्तनत मगरब से बहरे उकियानूस और शुमाली में तफाजा की नमक की कानों से जुनूब में साहिली जंगलात तक फैल गई थी। इस हुक्मरान को सबसे ज्यादा शोहरत 1324 में की जाने वाली सफर हज की वजह से मिली। इस सफर में मनसा मूसा ने इस कसरत से सोना खर्च किया कि मिस्र में सोने की कीमतें कई साल तक गिरी रहीं। सबसे अहम बात यह है कि इस दौर में माली सोना पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था और इसकी तलब बहुत ज्यादा थी। मगर मूसा कितना अमीर था, तो इसका जवाब है कि उसकी दौलत का बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाना नामुमकिन है। माहिरीन के मुताबिक मूसा इतना अमीर था कि लोगों के लिए उसके असासों का तखमीना लगाना मुश्किल था। ये वो अमीर तरीन शख्स है जिसे उस दौर के लोगों ने देखा था। तारीखदान इसकी वजाहत की कोशिश करते हैं और उनको समझ नहीं आता कि उसको कैसे बयान करें। जब कोई भी मूसा की दौलत का तखमीना नहीं लगा सकता तो इसका मतलब है कि वो बहुत बहुत ज्यादा अमीर है, और यही वजह है कि उस मुस्लिम हुक्मरान को तारीख के अमीर तरीन शख्स का एजाज दिया गया।